اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور حق پر ڈٹے رہے اور مشکلات آنے پر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام واجب الاحترام صحافی حضرات، میں آپ کو مرکزی تنظیم تاجران کنٹونمنٹ رجسٹر کی طرف سے منعقدہ پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ یقیناً آج کا دن، یہ جو آج پریس کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، یہ آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق جو 1 سال پہلے پاکستانی قوم نے اپنے درینہ اور گھٹیا دشمن انڈیا کے ساتھ، جس نے ہماری غیرت کو للکارا، ہماری جغرافیائی سرحدوں کو للکارا، اور رات کے اندھیرے میں اس نے ہمارے مدارس پر اور ہمارے جو مساجد ہیں اس پہ حملہ کیا۔ اس نے چیک کیا کہ کیا یہ قوم جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، لیکن آفرین ہے اس وقت کی جو ہماری فوجی قیادت ہے، ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس ہمت، جس قوت اور جس بہادری کے ساتھ انڈیا کا آپریشن سندور کو جس جرأت کے ساتھ انہوں نے روکا، ان کو روندا، اور ان کا جو غرور تھا وہ خاک میں جو ملایا ہے، یہ انڈیا اپنی اس عظمت کو تاریخ کے ورقوں میں وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، صحافیوں کو، تمام سیاستدانوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جوانوں کو، مردوں کو، جس طریقے سے انہوں نے یکجان ہو کر اپنے جو سیاسی نظریات تھے، ان کو جو اختلافات تھے، ان کو جس طریقے سے انہوں نے پش پش ڈال کر اور ایک بین المرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جس طریقے سے انہوں نے دشمن کو للکارا ہے، وہ بھی تاریخ کا ایک سنہری دور ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پوری اس قوم کو، فوجی قیادت کو، اور تمام جو ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور آج کا دن، یہ جو 3 یا 4 دن تھے، 6 سے لے کر 10 مئی تک، یہ میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو دن ہیں یہ یاد دلاتے ہیں ہمیں کہ ہم بہادر قوم ہیں، ہم لوگ غلامی برداشت نہیں کر سکتے، ہم دشمن کی ہر للکار کا جواب دیتے ہیں۔ ہم نے 1965 کی جنگ میں، 48 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، اور یہ جو ہمارا مارکا بھی حق مارا ہے، اس میں ہم نے جس طریقے سے ہماری فوجی قیادت نے جس طریقے سے اس کو للکارا ہے، اور جس طریقے سے 4 گھنٹے کے اندر اندر اس دشمن کے ناپاک عزائم کو ملایا ہے، یہ بھی ایک عسکری تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے۔ یہ جو وار کورسز پڑھائے جاتے ہیں، اس میں یہ چیز پڑھائی جائے گی کہ کیسے اس وقت کے جو یہاں بیٹھے تھے، ہماری جو ٹیم تھی، ہماری جو فوجی قیادت تھی، کس کامیاب حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے اپنے سے 7 گنا بڑی قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ میں دوبارہ تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور دوسرا،
یہ دن جو ہے یہ پورے پاکستان میں ہر جگہ طول و عرض میں منایا جا رہا ہے۔ میں آج اس پریس کانفرنس کے حوالے سے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں، طلباء ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، یونیورسٹی کے طلباء ہیں، مزدور ہیں، ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو 9 اور 10 مئی کو جس طریقے سے یہ قوم نے اس سے پہلے جس طریقے سے انہوں نے دشمن کو عبرتناک شکست دی ہے، اسی جذبے کا اظہار کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ وہ نکلیں گے میدان عمل میں۔ پوری قوم قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فوج قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ آج کا جو دن ہے، ہماری روایت ہے کینٹ بورڈ میں، ہمارے مرکزی تنظیم تاجان کنٹونمنٹ رجسٹرڈ، ہم ہر وقت میں 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، عسکری اداروں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہماری یہ روایت ہے پچھلے 30-40 سال سے۔ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہم 9 مئی کو تقریباً الامین پلازا ماہ روڈ سے 4 بجے ایک عظیم الشان ریلی کا جو ہے ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اس دن تمام جو کینٹ کے جتنے بازار ہیں وہ اپنی اپنی ریلیوں کو لے کر الامین پلازا ماہ روڈ پر 4 بجے وہ پہنچ جائیں گے۔ پھر یہاں سے ہمارا یہ قافلہ، ہمارا یہ ریلی ماہ روڈ سے ہوتے ہوئے جی پی او چوک سے ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد بینک روڈ میں ہماری واک ہوگی، اور اس کے بعد جو گکھڑ پلازا ہے وہاں پہ ہمارا جو ہے اختتام ہوگا ہماری اس تقریب کا۔ تو میں دعا گو ہوں، اور تمام جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، کینٹ کے جو لوگ رہنے والے ہیں، رہائشی ہیں، میں سب کو دعوت عام دیتا ہوں کہ وہ جوک در جوک جو ہے اس جو ہماری ریلی ہے اس میں شریک ہو کر اور ایک زندہ قوم، بیدار قوم کا جو ثبوت دیں۔ آخر میں چند نعرے لگاؤں گا اپنے ساتھیوں کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ بڑے وہ جذبے کے ساتھ پہلے میں چند اشعار پڑھوں گا، شاید یہ پریس کانفرنس کی روایت کے خلاف ہو، لیکن آج دن جذبوں کا دن ہے، اس لیے میں چند اشعار پڑھوں گا اور چند نعرے لگاؤں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کارروائی آگے چلے گی۔ یہ علامہ اقبال کے چند اشعار اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب میں ساتھیوں درخواست کروں گا چند اشعار۔ میں کون تم کون، میں کون تم کون، میں کون تم کون، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں ساتھیوں کی طرف سے میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا دن جو ہے ہمارے لیے بہت اہم دن ہے، آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے، اور اس دن جو انڈیا کا غرور تھا وہ دنیا نے دیکھا، اور اس کا جو تسلسل ثابت چل رہا ہے، اس میں ہمارے جو فوج ہے اور اس کے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو شاہین جس کو ہم کہتے ہیں ایئر فورس، اس سے بہت بڑا مطلب ہے مارکا مارا ہے۔ اور دیکھیں کہ انڈیا کے 7 ایئر کرافٹ جو ہے، پاک فوج زندہ باد، پاک بیڑیاں زندہ باد، پاک نیوی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اس میں فوج نے اور مطلب آپ لوگ جو ہے میری جو نیوز سے تعلق رکھتے ہیں میڈیا سے، وہ لوگ ساتھی اللہ تو سب سے آگے ہوتے ہیں فوج کے بانی بلکہ ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں،
اور آپ کے شانہ بہ شانہ ہمارے تاجر برادری کے ساتھ ہوتی ہے ساتھ، اس لیے کہ یہ قوم ہے ماشاءاللہ، اور یہ ہم نے پروف کر دیا ہے یہ اس میں جو یہ پچھلے سال مئی میں ہوا تھا اس کا، اور ماشاءاللہ پاک فوج نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کا میں بھی پہلے بتایا ہے کہ ابھی تصور چل رہا ہے اور انڈیا بالکل کونے پہ لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کئی وجود نہیں ہے دنیا میں۔ ہم کون تم کون، بیان المرصوص بیان المرصوص، ہم کون تم کون، بیان المرصوص بیان المرصوص۔ بس یہی میں نے کہنا تھا ماشاءاللہ۔ تھینک یو۔ قدم اٹھایا وہ ہماری قومی غیرت کو دنیا کے سامنے لے کے آئے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سب 30 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہو یا رحمانو یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے پاک پروردگار، اے رب ذوالجلال، ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، آج ہم سب یہ تاجر برادری ہمارے ساتھ یہاں پہ اکٹھی ہوئی، یہ جتنے لوگ بھی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اپنے کاروباروں کو چھوڑ کے، اے اللہ ان کے مال میں، جان میں، رزق میں برکتیں نازل فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ جو صحافی حضرات، میڈیا کے حضرات ہر جگہ پہ بڑی مشکل حالات میں جا کے کوریج کرتے ہیں اور ہمیں حقیقی خبریں دیتے ہیں، اللہ ان سب کی بھی زندگیوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کے گھر میں برکتیں نازل فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ جو افواج دن رات ہماری سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ ان سب کے حفاظت فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، جو شہداء اس دنیا سے گزر گئے ہماری حفاظت، اے اللہ ان کو جو ہے تو یہ سارے جنتی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے جو لاحقین ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم سب کو اپنی قوم، اس پاکستانی قوم کو اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کی مشکلوں کو، یہ جو مشکل حالات ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ پاکستان تیرا تحفہ ہے ہمارے لیے، اے اللہ اسے تا قیامت قائم دائم رکھ، اے اللہ اسے تا قیامت قائم دائم رکھ، اس کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی دشمن غیر مسلم دنیا ساری اس کو ختم کرنے کے سازشیں کر رہی ہیں، اللہ ان کو سب کو ان کی سازشوں میں ناکام فرما، اور جو بھی یہودی لابی اس کو تباہ کرنا چاہتی ہے اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ بہت شکریہ۔